بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو وہ دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ لیام یعنی آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر یعنی تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو 4 دیواروں میں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا فرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا ہے، اور دوزخ کے دروازے اس سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر سب دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں سے روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کے آگوں سے دوزخ کی آگ کی گرمی 79 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ طبقات جہنم اور اہل جہنم۔ دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے۔ اس کا رنگ شروع میں سفید تھا، پھر 1000 برس تک بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اس کے 7 طبقات ہیں۔ اول طبقہ گناہ گار مسلمانوں اور ان کفار کے لیے جو باوجود شرک پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصاری اور منافقین کے لیے مقرر ہیں۔ ان طبقوں کے نام یہ ہیں، اجسام اور ان کی غذائیں کیا ہوں گی۔ اب اس کے 7 طبقے ہیں، جن میں ایک جہیم، جہنم، سعیر، سفر، لظا، حاویہ، حطمہ۔ ان طبقات میں ہر ایک میں نہایت وسعت، قسم قسم کے عذاب اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلا ایک مکان ہے جس کا نام غنی ہے، جس کی سختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو جب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، اور ایک کنواں ہے جس کو طینۃ الجبال یعنی زہر و پیپ کی کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو سعود کہتے ہیں، اس کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی تہہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب جرم سے پانی اس کا اتنا ہے کہ یوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اور اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں، اور نیچے کا لب سوج کر ناف تک پہنچتا ہے، زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے۔
حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپڑے، معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو اشاق کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت خوفناک مناظر ہیں۔ اہل دوزخ کے بہت چوڑے چکلے جسم بنا دیے جائیں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو، اور ان کے ہر ایک رگ و ریشہ کو ظاہر و باطنہ طرح طرح کے عذاب پہنچائے جائیں گے، مثلاً جلانا، کچلنا، سانپ بچھوؤں کا کاٹنا، کانٹوں کا چھونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ بسبب شدت گرمی و آگ کے پہنچتے ہی ان کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے، یہاں تک کہ اگر ایک گھڑی میں 700 جسم بدلتے رہیں گے مگر یہ واضح رہے کہ جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں گے، صرف گوشت پوست جل کر دوبارہ پیدا ہو جائے گا، اور غم، حسرت، ناامیدی، خلیل شکم وغیرہ تکلیفات بقدر جسامت برداشت کریں گے۔ بعض کافروں کی کھال 42 گز موٹی ہوگی، دانت پہاڑوں کی مانند بیٹھنے میں 3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیریں گے۔ مدت دراز کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام عذابوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخر کار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت زقوم کا پھل جو نہایت تلخ، خاردار اور سخت ہے اور حمیم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے کو دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا، پس کہیں گے کہ دنیا میں جب ہمارے گلوں میں لقمہ اٹک جاتا تھا تو پانی سے نگل لیا کرتے تھے، لہذا طالب آب ہوں گے، علم ہوگا، حجب سے پانی لا دو، پانی کے منہ تک پہنچنے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائیں گے کہ پیشانی و سینہ تک پہنچ جائیں گے، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انتڑیاں پھٹ کر پاخانہ کے رستے سے نکل پڑیں گی۔ اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آہوزاری کریں گے کہ ہم کو تو مار دو تاکہ ان مصائب سے نجات پا لیں۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر 1000 سال کے بعد خدا بند کریم سے وعدہ کریں گے کہ اے خدائے قدوس، ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ 1000 سال بعد بارگاہی عزتی سے جواباً ارشاد ہوگا، خبردار، خاموش رہو، ہم سے استدعا نہ کرو، تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ آخر مجبور ہو کر کہیں گے، آؤ بھائی صبر کرو، کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے، اور خداوند کریم کو تضرع و آزاری کے ساتھ 1000 برس تک یاد کریں گے۔ آخر پھر بالکل نا امید ہو کر کہیں گے کہ بے قرار سبب ہمارے حق میں برابر ہے، کس طرح شکل و نجات نظر نہیں آتی۔ ان کو سر کے بل کھڑا کیا جائے گا، ان کے جسم مسخ ہو کر کتوں، گدھوں، بھیڑیوں، بندروں، سانپوں اور دیگر حیوانات وغیرہ کی شکل میں ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو میدان حشر میں لٹا کر پاؤں میں روندا دیا جائے گا۔ یہ کافروں کی حالت کا بیان ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور آگے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔